موجود ہے۔ کین صاحب، اس سے پہلے کہ میں علی ظفر صاحب کے پاس جاؤں، آپ بات کر رہے تھے حکومت کے لیے بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ ذرا ہمیں بتائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب بجٹ میں نہیں آئے، شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کی منظوری کی بات کر دی ہے، اور پھر میں سیٹوں کے اوپر جاؤں گی جو علی ظفر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے گا۔ یہ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا تو چلیں ہی از سپروائزنگ ایوری تھنگ، وہ شہباز شریف صاحب کو جہاں پہ ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، یا نواز شریف صاحب جہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں وہ رابطہ رکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈے ٹو ڈے میں نہیں پڑھتے چیزوں کے۔ اور میں نے اس چیز کو خود بھی وٹنس کیا جب مجھے ان کے ساتھ لندن میں کام کرنے کا موقع ملا، جب وہ ادھر تھے تو اس ٹائم پہ بھی ہماری حکومت تھی، تو ہی از ناٹ دا ٹائپ کہ وہ ڈے ٹو ڈے میں مداخلت کریں بڑے ایشوز کے اوپر۔ آپ ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، یہ وہ آپ کی پارٹی کے صدر جو رکن قومی اسمبلی ہیں وہ آتے نہیں ہیں، وہ اس پہ بات کرتے نہیں ہیں، وایا میڈیا نواز شریف صاحب وایا میڈیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دل گرفتہ ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ مایوس ہیں، تو سر یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیے انہی کے نامزد وزیر اعظم، انہی کی ہی نامزد کینڈیڈیٹس جو پارلیمان میں کیبنٹ ممبرز کی صورت میں، یا میری طرح ایک ممبرز جو قومی اسمبلی ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، وہ نمائندگی مکمل کر رہے ہیں۔ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ اس بجٹ سیشن کے دوران دیگر دفعہ وہ اسمبلی آئے بھی ہیں، آج بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو دیکھیے بالکل پارلیمنٹ کی جو ایک تقدس ہے اس چیز کو بالکل مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور پرائم منسٹر بھی اس کو فل ڈیو جو اس کی رسپیکٹ بنتی ہے وہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے، یقیناً آج پرائم منسٹر نے اپنے ریمارکس میں آئی ایم ایف پروگرام کی بات کی، تو یقیناً یہ بات انہوں نے بڑی کھل کے کہی کہ اس بجٹ کے اندر ایک آئی ایم ایف پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنایا گیا ہے، یہ ہمیں ایک بیلنسنگ ایکٹ تھی وہ پرفارم کی گئی ہے، اور آئی ایم ایف کو بھی، اور جب آئی ایم ایف کے پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو بجٹ بنانا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈومیسٹک کنسیڈریشنز دیکھنی ہوتی ہیں، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، پھر بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے۔ تو اب جو یہ بجٹ سامنے آیا ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ معیشت میں تھوڑی گروتھ بھی آ رہی ہے، آپ کے کمزور طبقات کو جتنی پروٹیکشن ہم دے سکتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی ایسپیکٹ بھی ہے، اور وہ اسٹرکچرل ریفارمز جس کی معیشت کو ضرورت ہے یہ بھی ریفلیکٹ کیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، جیسے آپریشن کی پہلے ایپیکس کمیٹی طے کرتی ہے جو معاملہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس طرح شور مچاتے تھے کہ پہلے پارلیمنٹ میں بات آئے، اب آپ کی حکومت ہے اور آپ پارلیمنٹ میں کچھ بھی طے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی افسوس ہے۔ دیکھیے اس میں اگر آپ مجھے موقع دیں مختصراً، جی دیکھیے ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی تھرو دا سی ایم سندھ تھی، سی ایم کے پی کے تھرو پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی، اور وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق سی ایم کے پی نے اس کو فلی سپورٹ کیا عزم استحکام کو۔ باہر آ کے انہوں نے ایک بات کی، اگلے دن قومی اسمبلی کے فلور پہ اسد کیسر صاحب نے کھڑے ہو کے بجٹ سیشن کے اندر بات کی، تو خواجہ آصف صاحب ان ہز کیپیسٹی ایز ڈیفنس منسٹر نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی والوں نے شور شرابہ مچا کے ان کو بات کرنے سے روکا۔ مگر دیکھیے اور ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، اس کے بعد آپ نے کل ایک پریس ریلیز بھی آیا ہے، عزم استحکام کے اوپر مزید تفصیل بھی آئی ہے۔ میں ایک اوور آرچنگ بات اپنی جماعت اور اپنی حکومت کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ بیسڈ آن ڈسکشنز آئی ہیو ہیڈ ود سینئر ممبرز آف مائی پارٹی اینڈ کیبنٹ ممبرز، وہ یہ ہے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کبھی بھی اس طرح کے معاملات پہ کنسنسس بلڈنگ اور پولیٹیکل اونرشپ سے نہیں بھاگی، بلکہ ہم نے اس کی مثال قائم کی تھی نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں رد الفساد و ضرب اس سے پہلے بھی اس میں پی ٹی آئی شامل تھی۔ آج بھی یقیناً اس طرح کے کاموں کے لیے، اس طرح کے آپریشن کے لیے پولیٹیکل اونرشپ جتنی ہو وہ کم ہے، اور آج بھی جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی مزید کام اس کی درکار ہے وہ ہم کریں گے۔ بھی کہا ہمارے شو پہ کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں بحث کریں گے اور لے کے آئیں گے، اور انہوں نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ شور شرابہ مچا کے ان کو بات نہیں کرنے دی۔ بہت بڑا سوال ہوگا علی ظفر صاحب، اس کے اوپر بھی فرما دیجئے، اور چونکہ لنکس اسٹیبلش ہو رہے تھے، ابھی قاہرہ صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا ہمارا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کو پہلے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سنی اتحاد کونسل کا جو اعتراضات ابھی قاہرہ صاحب نے جو شکیں پڑھ کے سنائی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس معاملے کو نہیں لڑا گیا، سیاسی بنیادوں کے اوپر لڑا گیا تحریک انصاف کی جانب سے؟ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایشو بیسیکلی یہ ہے، آپ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو آپ ختم کر دیتے ہیں سمبل کی ججمنٹ کے ذریعے، پہلے اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیتے، اس کے بعد وہ انسپائٹ آف آل دس وہ آ جاتی ہے پارلیمنٹ میں، وہ اپنی کوشش کر کے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت وہ ایک پارٹی کو جوائن بھی کر لیتے ہیں، اور وہ دوسری پارٹی ایک ریزرو سیٹس مانگتی ہے جو ان کا آئینی تقاضا ہے۔ آپ ایک ٹیکنیکلٹی پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک لسٹ نہیں دے دی، اب قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ کب لسٹ دینی ہے آپ نے۔ اس قسم کی سچویشن پہلی بار ہوئی ہے، اتنے سارے آ گئے ہیں کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ، تو اب اس کے لیے اگر آپ کو
فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ آپ ان کو نہیں دینا چاہتے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ لسٹ نہیں دے دی. تو اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز پہ فیصلے نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو باقاعدہ آئین کے مطابق کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے, مطلب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے, میں ایگزمپشن پہ نہیں جا رہی, کہ یہ پی ٹی آئی دوسری جماعتوں کو بھی نہ ملے اور پی ٹی آئی کو بھی نہ ملے, کیا اس بات کا بھی امکان موجود ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح کی آبزرویشنز آ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا, ہم کسی کو بھی نہیں دیتے, نہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو, نہ سنی اتحاد کو. یہ بھی پاسبل ہے فیصلہ اس طرح کا بھی آ جائے. اس لیے فیصلوں ابھی اوپن ہے میری نظر میں, کوئی حتمی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرف جا رہا ہے, رجحان کس طرف ہے, کیونکہ ہر جج اپنی اپنی موقف پیش کر رہے ہیں, آبزرویشن دے رہے ہیں, جسے کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فائنل فیصلہ کیا ہوگا.